تو ایمان ملے گا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ چراغ جلا کر، رات تھی، اندھیرا تھا، چراغ جلا کر سینے پر ہونے کا کام کر رہی ہوں۔ ہوا کا جھونکا آیا، وہ چراغ بجھ گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا سوئی تلاش کرنے لگی۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کل درس میں نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمائے تھے کہ 17 رمضان المبارک سن 7 ہجری اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات، اور قرآن پاک میں سورہ نور میں اللہ نے ان کی پاک دامنی بیان فرمائی۔ آپ حیران ہوں گے، اس سے پہلے انبیاء کرام کے اوپر بھی تہمت لگی، انبیاء کرام کی والدہ کے اوپر بھی تہمت لگی، لیکن اللہ نے ان کی پاک دامنی کے لیے، کسی کی پاک دامنی کے لیے بچے کا انتخاب کیا۔ لیکن جب اما عائشہ کی بات یہی، اللہ نے بچے کا نہیں، اللہ نے کسی صحابی صحابیہ کا نہیں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اللہ نے اما عائشہ کی پاک دامنی کے لیے قرآن پاک میں بے شمار آیات اتار کر بتا دیا، قیامت تک آنے والا ہر مومن اس وقت تک پاک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اما عائشہ کی پاک دامنی کو بیان نہ کرے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گم شدہ سوئی تلاش کر رہی ہوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، آپ کے دندان مبارک سے ایسا نور پھوٹا، ایسی روشنی نکلی کہ اس روشنی سے سارا کمرہ منور معطر اور روشن ہو گیا۔ اما عائشہ کو بآسانی وہ گم شدہ سوئی مل گئی، آپ کے مسکرانے سے ایسی روشنی نکلی، گم شدہ سوئی ملی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کا چہرہ اتنا چمکتا دمکتا کہ اندھیرے میں گم شدہ سوئی مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ الویل مالویل ثم الویل لمن لم یرنی یوم القیامہ۔ اے عائشہ جس چہرے کو آج تو چمکتا دمکتا دیکھ رہی ہے، کل قیامت کو کئی لوگ اس چہرے کی روشنی سے وہ جنت کا راستہ بھی ڈھونڈ لیں گے، لیکن فرمایا اے عائشہ بدبختی، بد نصیبی اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن اس چہرے کی روشنی اور دیدار سے محروم رہے گا۔ اب عائشہ نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون بدبخت اور بد نصیب ہے جو اس روشن چہرے کی روشنی سے محروم رہ جائے؟ آپ نے فرمایا، پہلا تو وہ شخص جو بخیل ہے۔ اب عائشہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل کون؟ فرمایا اس کائنات کا سب سے بڑا بخیل شخص وہ ہے جس کے سامنے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی لیا جائے اور اس کی زبان پر درود و سلام جاری نہ ہو۔ اس لیے اپنی زندگی کا یہ حصہ بنا لیں، جب بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہماری زبان ہی لے، ہماری زبان سے یہ لفظ جاری ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا دوسرا بدبخت اور بد نصیب وہ جو میری سنتوں کا انکار کرے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہو سکتا ہے جو آپ کی سنتوں سے انکار کرے؟ فرمایا جو میری سنتوں پر عمل نہیں کرتا گویا وہ انکار کر رہا ہے، قیامت والے دن وہ میری شفاعت سے اس چہرے کی روشنی اور دیدار سے بھی محروم رہے گا۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہماری زندگیوں میں ہیں، ہمارے گھروں میں کتنی سنتیں ہیں۔
اگر میں اور آپ کسی سنت پر عمل پیرا نہیں ہیں تو حقیقت میں ہم منکر ہیں، اور منکر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے معروف رہتا۔ تو ایمان ملے گا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے